جی تو ناظرین، میں اس ٹائم گجرات شہر کے علاقہ قاسم پورہ میں موجود ہوں. یہاں کے رہائشی میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے. سر کہنا گیا ہے کافی مرتبہ یہ جو یونین فرنیچر ایسوسی ایشن کی یونین بنی ہوئی ہے، دو یونین ان کی بنی ہوئی ہیں، دونوں کو بار بار بولا کہ یار مہربانی ہے، ادھر بچیوں کا اسکول بھی ہے، گورنمنٹ کملی والا گرلز ہائی اسکول، سامنے لال مسجد ہے، ادھر گلستان ساتھی اسکول ہے اور اس کے ساتھ ہی صادق ماڈل ہائی اسکول بھی ہے اور یہ چونک ہے. یہ کمرشل ایریا کے حساب سے جو اتنا بڑا چونک نہیں ہے یہاں پہ ابھی ٹریفک. اچھا، آپ نے بڑی پیاری بات کی، کمرشل ایریا. جی یہ کمرشل ہے یا ریزیڈنس ہے کہ دونوں ایریا مکس ہیں؟ یہ سر پہلے ریزیڈنس تھا، بعد میں ابھی انہوں نے اس کو کمرشل زون بنا دیا ہوا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے جو شوروم ہے فرنیچر کے یہ کافی بہت زیادہ ہیں اور ساتھ میں کارخانے بھی ہیں جہاں پہ فرنیچر تیار ہوتا ہے. اور پھر جو یہ باہر گاڑیاں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں صبح کے وقت جو چنیوڑ سے گاڑیاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریزیڈنس علاقے میں انہوں نے کمرشل کیا، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو روکا کیوں نہیں کیا؟ سر کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کم از کم یہ سارے جو اکثریت ادھر فرنیچر والے ہیں نا، یہ اس علاقے کے ریزیڈنس ہیں. باہر سے تو چند بندے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے خود کو خود ہی مار دیا. انہوں نے خود کو خود ہی مار دیا. انہی کے بچے، انہی کی بچیاں اسی اسکول میں پڑھتی ہیں، انہی کی بچیاں اسی اسکول میں پڑھتی ہیں، لیکن یہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہماری کافی بار جو ہے ان یہ لوڈر گاڑیاں والے ہیں، چاند گاڑیاں والے ہیں، ان سے ہماری کافی مرتبہ لڑائی بھی ہوئی ہے صرف اسی بات پہ. ہمارے بچے ادھر نہیں پڑھتے، ان کے بچے پڑھتے ہیں اور ہم ان کو احساس کوئی نہیں. ان کے اندر احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے. احساس تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو بھی کرتے ہیں یہ صرف ہمارے منہ پہ بولتے ہیں ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہو. کسی کا جنازہ ادھر سے شہر کی طرف سے ادھر امام بارگاہ کی طرف آئے وہ بھی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. ایمبولینس والے 1122 والے ان کو بار بار سہارن دیتے ہیں، یہ اتنا پریشان کرتے ہیں ان کو راستہ نہیں دیتے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرنیچر جو ہے یہ اپنا ڈسپلے سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ باہر مین روڈ کے اوپر رکھے ہوتے ہیں. ہر بندہ پریشان میں. ابھی تو اسکول سے یا یونیورسٹی کالج وغیرہ سے چھٹیاں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے خود سروے کیا، دیکھ بھی آپ نے لیا کہ راستہ سارا بلا بہت برے حالات ہیں، بہت خراب ہے. لیکن یہ ہمارے جو یونین کے دونوں پریزیڈنٹ ہیں یہ اپنی تصویریں فلیکسوں پہ بنا کے چوکوں پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کام کوئی نہیں کر رہے. کام کوئی نہیں کر رہے، اس مسئلے کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے. تو ہماری یہی اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، ہم یونین پریزیڈنٹ سے بھی یہی گزارش کر رہے ہیں اور خاص کر کے ڈی ایس پی ٹریفک صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ صبح کے وقت آتے ہیں، ظاہر ہے رش ہوتا ہے کہ کئی بچیوں نے ادھر سے شہر کی طرف اسکول جانا ہوتا ہے، کہیں ادھر سے کافی دور دور سے بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، لیکن کوئی بندہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا. اگر کوئی اسکول کا چوکی دار یا سیکورٹی گارڈ ان کو بولے کہ یار مہربانی آپ کہیں دوسری جگہ پہ گاڑی وغیرہ کر لیں تو یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. حتیٰ کہ کون کرتا بدتمیزی؟ یہ جو اہل محلہ کے لوگ ہیں جن کی یہ فرنیچر مارکیٹس میں شاپس ہیں، گاڑیوں والی بھی کرتے ہیں. وہ میں ان کو بولے نا تھوڑا سا پیچھے کر لیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اسکول ٹائم چھٹی کے وقت گاڑی نہیں، یہ اتنی ڈٹائی سے اتنے ڈھیٹ ہو کے یہ لوگوں نے اڈا بنایا ہوا اپنا. آپ نے بتایا کہ فرنیچر مارکیٹ جن کی ہے ان کے گھر ہیں ادھر، ان کی اپنی بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں. ناظرین، میرے پیچھے ایک اسکول ہے، وہاں پہ اہل علاقہ کی بچیاں بھی پڑھتی، پھر بھی ان کے اندر یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بات قابل سمجھ قابل ہضم نہیں ہے بات. سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو یونین والے ہیں نا، دونوں یونین کے جو بندے ہیں وہ بھی وہ تو آپ نے بتا دیا ہمارے ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وہ کہا کہ ہم نے آپ کا نا وہ چہرہ سامنے رکھنا ہے کہ آپ آگے ہیں جی، کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس کو تعلقات کہتے ہیں. یہ تعلقات کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے، ورنہ یہ 5 سے 7 منٹ تک کی ٹوٹل بات ہے. یہاں سے کوئی بندہ لوڈر گاڑی لے کے اسکول ٹائم یا صبح اسکول کے ٹائم ایٹ لیسٹ اسکول کے ٹائم تو نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. کم از کم لگنے اور چھٹی کے ٹائم 1 گھنٹہ کا صبح کے وقت اور 1 گھنٹہ جو دوپہر کے وقت ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جب ہم آئے علاقے میں اتنی مشکل سے ہم لوگ اندر آئے ہیں، بائی ٹرکس ہی ٹرکس، لوگ ہی لوگ، ہماری گاڑی تقریباً 15-20 منٹ پھنسی رہی ناظرین، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم پہنچیں گے کیسے اندر. تو یہ ابھی اسکول اور کالجز بند ہیں، آپ نے بھی بتایا، تو جب لگتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سر پھر ادھر مشکل ہے، پیدل چلنا بھی محال ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات ہے.
ہوتے؟ یہی بتا رہا تھا نا کہ جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت یہ بالکل گاڑی آنا بند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ چھٹی ٹائم چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. 900 بچہ ہماری شاپ ہے برگروں کے ساتھ، 900 بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، 900 بچہ اسکول میں پڑھتا ہے. یہ لڑکیوں کا اسکول ہے. لڑکیوں کے لیے اسپورٹ ہی کوئی نہیں. ناظرین 900 طالبات اسکول میں پڑھتی ہیں، بچیاں پڑھتی ہیں، اور پھر بھی اتنی ڈٹائی، اتنی مس مینجمنٹ، ڈسپلن کی خلاف ورزی، روڈ بلاک کیے ہوئے ان ٹرکس نے. وہ فوٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی اسکرین پہ اس ٹائم چل رہی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم اہل علاقہ موجود ہیں، قاسم پورہ گجرات کے رہائشی. ڈی ایس پی پولیس، ٹریفک پولیس گجرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو غور سے دیکھا جائے اور اسے سالو کیا جائے، کیونکہ ہم خود آتے ہوئے میں خود سٹل ابھی تک شاک میں ہوں، پریشان ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسکول ہے، مسجد ہے اور فرنیچر مارکیٹ، اپنے ہی علاقے کو ان لوگوں نے بلاک کیا ہوا ہے. اس بات پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اہل علاقہ نے ہی خود کو ایسے کیا ہوا ہے تو آگے آپ خود سمجھدار ہیں. اینی ویز، اسی کے ساتھ پاک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیں. اسد شاہد، گجرات. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.